ریان نے شرماتے ہوئے سر جھکایا۔ سر آپ بہت اچھے انسان لگتے ہیں، امیر لوگ عام طور پر بات بھی نہیں کرتے، لیکن سر آپ نے تو پوری رات میری، اب مجھے بہت سخت دل تھام کر بیٹھے، کیونکہ یہ ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جو دولت اور غربت کی دیوار توڑ کر دو دلوں کو قریب لاتی ہے۔ کہانی ریان اور زین۔ بارش کی بوندیں شہر کی چمکتی سڑکوں پر گر رہی تھی، جیسے آسمان بھی کسی کی تنہائی دھونا چاہتا ہو۔ زین ملک 29 سالہ تیز رفتار کار میں بیٹھا، انگلیاں سٹیئرنگ پر مضبوطی سے جکڑے ہوئے، باہر کی دنیا اس کے لیے صرف روشنیوں کا دھندلا منظر تھی۔ امیر خاندان کا اکلوتا وارث، کامیاب CCO، مگر رات کے اس حصے میں وہ صرف ایک اکیلا آدمی تھا جس کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ اچانک ایک چھوٹے سے کیفے سے نرم دل کو چھو لینے والی آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ آواز بارش میں الگ سنائی دے رہی تھی۔ زین نے کار روک دی اور بغیر سوچے اندر قدم رکھ دیا۔ کیفے تقریباً خالی تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک لڑکا کھڑا تھا، سفید شرٹ اور سادہ جینز میں، گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے۔ اس کی آنکھیں نرم تھی، چہرہ صاف اور بے ساختہ خوبصورت۔ وہ آہستہ آہستہ گا رہا تھا، کبھی کبھی لگتا ہے یہ شعر مجھے جانتا تک نہیں۔ ذہن رک گیا، اس کی آنکھیں اس لڑکے پر جم گئی۔ وہ لڑکا جو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا نام ریان ہے، گانا ختم کر کے مسکرایا اور پوچھا، سر کیا لوگے؟ زین نے صرف کافی کا آرڈر دیا اور ایک کونے کے میز پر بیٹھ گیا۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ریان کی حرکت میں ایک سادگی تھی جو زین جیسے شخص کو پہلی بار محسوس ہو رہی تھی۔ جب ریان کافی لے کر آیا تو زین نے ہلکے سے پوچھا، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، کیا کبھی پروفیشنل طور پر گانا نہیں سوچا؟ ریان شرماتے ہوئے مسکرایا، نہیں سر، بس دل بھر جاتا ہے تو گا لیتا ہوں، یہاں کام کرتا ہوں، گھر والوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کی آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف ایک پرسکون حقیقت۔ اس رات زین دیر تک بیٹھا رہا۔ جب کیفے بند ہونے لگا تو اس نے کہا، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں، بارش بہت تیز ہے۔ ریان نے انکار کیا، نہیں سر ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ مگر زین نے اصرار کیا۔ آخر کار ریان بیٹھ گیا۔ کار میں خاموشی تھی، صرف بارش کی آواز۔ زین نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہوتا؟ ریان باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہوتا ہے مگر میں نے عادت ڈالی ہے، آپ جیسے لوگ تو بہت مصروف ہوتے ہوں گے۔ زین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مصروف تو ہوں مگر اکیلا بھی۔ اس کے بعد وہ رات زین کے دل میں بار بار گونجتی رہی۔ اگلے 3 دن تک وہ روز اسی کیفے میں آیا، کبھی صرف کافی پینے، کبھی ریان سے 2-4 باتیں کرنے۔ ریان کی سادگی، اس کی ہنسی اور وہ طریقہ جس سے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خوشی ڈھونڈ لیتا تھا، سب زین کو کھینچ رہا تھا۔ ایک شام جب زین کی میٹنگ لمبی ہو گئی اور وہ تھکا ہوا آیا تو ریان نے اسے دیکھتے ہی کہا، آج چہرہ اترا ہوا ہے، کچھ کھا لو، میں نے ماں کے ہاتھ کا حلیم بنایا تھا، تھوڑا لایا ہوں۔ زین حیران رہ گیا، کوئی اس کے لیے کچھ لے کر نہیں آیا تھا۔ کبھی اس نے کھایا اور پہلی بار دل کی بات کہی۔ ریان تم عجیب ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود تمہارے پاس جو ہے وہ مجھ میں نہیں۔ ریان نے شرماتے ہوئے سر جھکایا، سر آپ بہت اچھے انسان لگتے ہیں، امیر لوگ عام طور پر بات بھی نہیں کرتے۔ زین نے ہلکے سے ہنس کر کہا، تو پھر آج کے بعد مجھے زین کہہ دینا، سر والا لفظ چھوڑ دو۔ دن گزرتے گئے، زین نے ریان کو اپنی چھوٹا سا پروجیکٹ دے دیا، اپنی کمپنی کے لیے کچھ فوڈ اور سوشل میڈیا کنٹینٹ۔ اس سے ملنے کا بہانہ بھی مل گیا۔ ایک ہفتے بعد دونوں شہر کے ایک پرسکون پارک میں بیٹھے تھے۔ شام ڈل رہی تھی۔ زین نے ریان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر عجیب سے سکون ملتا ہے۔ ریان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے بھی آپ سے بات کر کے لگتا ہے جیسے دنیا اتنی پیچیدہ نہیں جتنی لگتی ہے۔ زین کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ریان کے قریب بیٹھا تھا، ہاتھ تقریباً ایک دوسرے کے قریب، کوئی چھونا نہیں تھا، صرف وہ خاموشی جو بول رہی تھی۔ زین نے سوچا کہ شاید یہ صرف ایک اتفاق ہے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ شروعات ہے ایک ایسی کہانی کی جس میں دولت اور غربت کے درمیان بھی کوئی پل بن سکتا ہے۔ ریان اچانک بولا، زین تمہارا خاندان کیا سوچتا ہوگا اگر تم کسی عام لڑکے کے ساتھ اتنا وقت گزارو؟ زین نے گہری سانس لی، ابھی تو میں صرف اس لمحے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، باقی سب بعد میں دیکھ لیں گے۔ شام ڈل چکی تھی، دونوں کے درمیان ایک نئی احساس کی لہر اٹھ رہی تھی۔ زین نے ریان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ شاید اس غریب لڑکے میں وہ سکون ہے جو اس کی ساری دولت بھی نہیں دے سکتی۔ جب وہ الگ ہوئے تو زین کی کار میں بیٹھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو کئی راتوں کے بعد پہلی بار آئی تھی۔
ادھر ریان بھی گھر جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ زین جیسا شخص اس جیسے عام لڑکے سے کیوں اتنا قریب آ رہا ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا کچھ اور شروعات ہی ہو رہی ہے؟ شہر کی ان خاموشیوں میں دو دل ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، بغیر کسی باری وعدے کے، صرف ایک سادہ سی کشش کے ساتھ جو آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ اور مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر اس رات دونوں کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی جو انہیں دوبارہ ملنے پر مجبور کر رہی تھی۔ زین کی کار شہر کی روشنی میں گزر رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں صرف ریان کی وہ مسکراہٹ تھی جو پارک میں شام ڈلتے وقت اس نے دیکھی تھی۔ اگلے چند دن زین کام میں مصروف رہا، مگر اس کا دل بار بار اس چھوٹے سے کیفے کی طرف کھینچتا تھا۔ ایک شام جب دفتر سے نکلا تو وہ سیدھا اسی کیفے کی طرف چلا گیا۔ کیفے میں داخل ہوتی ہی ریان کی آنکھیں اس پر پڑیں اور وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ہاں زین، آج جلدی آ گئے؟ زین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں آج دل چاہ کہ تم سے مل لوں۔ دونوں نے ایک کونے کے میز پر بیٹھ کر باتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ریان کے بتایا کہ وہ ایک چھوٹی سی فیملی کا حصہ ہے، ماں اور چھوٹی بہن کے ساتھ رہتا ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور وہ تنہا سب سنبھال رہا ہے۔ زین نے خاموشی سے سنا اور سوچا کہ اس لڑکے کے کندھوں پر کتنا بوجھ ہے، پھر بھی وہ کتنا پرسکون ہے۔ زین نے آہستہ سے کہا، ریان، تمہاری زندگی مجھے متاثر کرتی ہے۔ میں تو بس پیسوں کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر تمہارے پاس جو سکون ہے وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ ریان نے شرماتے ہوئے سر جھکایا۔ زین، آپ بھی اتنے اچھے ہیں کہ مجھ جیسے سے بات کرتے ہو۔ عام لوگ تو صرف آرڈر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس رات زین نے ریان کو گھر چھوڑنے کا اصرار کیا۔ راستے میں دونوں نے موسیقی سنائی۔ ریان نے سر پسندیدہ گانا بجایا اور زین نے پہلی بار دل کی گہرائی سے ہنس کر کہا، تمہاری آواز سن کر لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ریان اترا تو زین نے کار سے باہر نکل کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، صرف ایک لمحے کے لیے، اور کہا، اچھا خیال رکھنا اپنا۔ ریان نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں آپ بھی۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، کبھی پارک میں، کبھی کیفے کے بعد ساحل کی طرف چہل قدمی کرتے ہوئے۔ ایک ہفتے بعد زین نے ریان کو اپنی کمپنی کے ایک چھوٹے سے پروگرام میں بلایا، جہاں ریان نے چند فوٹوز کھینچی اور زین نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ دونوں نے وہاں کافی پی اور باتوں میں کھو گئے۔ زین نے بتایا کہ اس کا خاندان بہت بڑا ہے، باپ سخت مزاج ہے اور ماں صرف سوسائٹی کی فکر میں رہتی ہے۔ ریان نے سن کر کہا، زین، آپ کو اتنے دباؤ میں رہنا پڑتا ہوگا، مگر آپ پھر بھی اتنے نرم دل والے ہیں۔ زین نے گہری نظر سے ریان کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، شاید تم سے مل کر یہ نرمی باہر آ رہی ہے۔ شام ڈلتی ہی دونوں ساحل کی طرف نکل گئے۔ وہاں ہلکی ہوا چل رہی تھی، لہریں آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ زین نے ریان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، ریان، کبھی کبھی لگتا ہے کہ زندگی میں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ وقت گزار کر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے۔ ریان نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے بھی زین آپ کے ساتھ بات کر کے لگتا ہے جیسے میں بھی کوئی خاص چیز ہوں۔ دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی بول رہی تھی جو الفاظ نہیں کہہ سکتے تھے۔ زین نے ہلکے سے ریان کا ہاتھ چھوا، صرف ایک لمحے کے لیے، اور فوراً واپس لے لیا۔ ریان نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا دیا۔ اس رات گھر لوٹتے ہوئے زین کے دل میں ایک نئی لہر اٹھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ صرف دوستی نہیں، مگر وہ بھی اسے نام نہیں دینا چاہتا تھا۔ ادھر ریان اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ زین جیسا امیر اور خوبصورت لڑکا اس جیسے غریب لڑکے سے کیوں قریب آ رہا ہے؟ کیا یہ صرف ایک عارضی کشش ہے یا کچھ گہرا ہے؟ اگلے دن زین نے ریان کو اپنی سادہ سی دعوت دی، ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں، جہاں وہ دونوں نے کھانا کھایا اور باتیں کیں۔ زین نے بتایا کہ اس کی کمپنی میں بڑا پروجیکٹ آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ریان بھی اس میں شامل ہو۔ ریان نے حیران ہو کر کہا، زین، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ زین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم بس اپنا دل دے دو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ کھانے کے بعد دونوں پیدل چلتے ہوئے گھر کی طرف آئے۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ دونوں ایک چھوٹی سی چھت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ زین نے ریان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ریان، تم مجھے اچھے لگتے ہو، بہت اچھے۔ ریان نے شرماتے ہوئے نظر جھکا لی اور بولا، زین، آپ بھی مجھے بہت پسند ہیں، مگر ہم دونوں کی دنیا بہت مختلف ہے۔ زین نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، مگر دل کو کیا کروں جو تمہاری طرف کھینچتا ہے۔ بارش تھم چکی تھی، مگر دونوں کے دل میں ایک نئی طوفان اٹھ رہا تھا۔
جو آہستہ آہستہ انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہا تھا۔ زین نے سوچا کہ وہ اس بار اس کے سنے گا چاہے خاندان کچھ بھی کہے، اور ریان نے سوچا کہ اگر یہ احساس سچا ہے تو وہ بھی اس کا ساتھ دے گا۔ شہر کی ان خاموشیوں میں اب دو دل ایک دوسرے سے جڑنے لگے، اور مستقبل ابھی نامعلوم تھا، مگر امید کی ایک کرن ضرور جگمگا رہی تھی جو انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ زین نے اگلے دن دفتر میں بیٹھے ہوئے بھی ریان کے بارے میں سوچا، اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز اور وہ سادگی جو اسے ہر بار متاثر کرتی تھی۔ شام ہوتی ہی وہ پھر اس کیفے میں پہنچ گیا۔ ریان اسے دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، زین آج تو لگ رہا ہے جیسے کوئی خاص بات ہے۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں خاص بات ہے، تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ دونوں بیٹھ کر کافی پی اور باتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ زین نے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے اس کے لیے ایک لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے اور باپ بہت اصرار کر رہے ہیں۔ ریان نے سن کر خاموش ہو گیا اور پھر آہستہ سے بولا، زین آپ کی زندگی میں تو یہ سب نارمل ہے، میں تو بس ایک عام لڑکا ہوں۔ زین نے فوراً کہا، ریان تم عام نہیں ہو، تم وہ ہو جو مجھے سکون دیتا ہے۔ اس رات زین نے ریان کو ایک پرسکون جگہ پر لے گیا جہاں شہر کی لائٹیں دور سے نظر آ رہی تھی۔ دونوں ایک بینچ پر بیٹھے تھے۔ زین نے ریان کا ہاتھ ہلکے سے تھاما اور کہا، میں تمہارے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا اب۔ ریان نے ہاتھ نہ چھڑایا، صرف نظر جھکا لی اور بولا، زین مجھے ڈر لگتا ہے، ہم دونوں کی دنیا بہت مختلف ہے، ایک دن آپ کا خاندان مجھے قبول نہیں کرے گا۔ زین نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، لڑوں گا ریان، اگر تم ساتھ ہو تو میں سب کچھ لڑ سکتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ دن خاموشی سے گزرتے۔ زین نے اپنے کام میں توجہ دی مگر دل ہر وقت ریان کے پاس ہوتا تھا۔ ایک ہفتے بعد زین نے ریان کو ایک چھوٹی سی جگہ پر بلایا جہاں وہ دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور پھر پیدل چلتے ہوئے بات کی۔ ریان نے اپنی زندگی کے بارے میں مزید بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بہن اچھی تعلیم حاصل کرے اور ماں کو آرام ملے۔ زین نے سن کر کہا، ریان میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر ریان نے فوراً انکار کر دیا، نہیں زین میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تمہاری دوستی مجھے کافی ہے۔ زین کو اس کی یہ بات پسند آئی اور وہ سوچنے لگا کہ یہ لڑکا کتنا خوردار ہے۔ اگلے دن زین کے گھر والوں نے رشتے کے بارے میں دباؤ ڈالا۔ باپ نے سخت لہجے میں کہا، زین اب تمہیں بھی سٹیل ہونا چاہیے۔ زین نے کچھ نہیں کہا مگر دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ شام کو وہ سیدھا ریان کے پاس پہنچا اور بولا، ریان آج مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ دونوں نے شہر سے باہر ایک پرسکون روڈ پر ڈرائیو کی جہاں ہوا چل رہی تھی۔ زین نے کار روک کر کہا، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا ریان، تم میرے لیے بہت اہم ہو گئے ہو۔ ریان نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، زین مجھے بھی تم سے بہت لگاؤ ہو گیا ہے مگر میں تمہارے خاندان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ زین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس رات دونوں دیر تک بات کرتے رہے۔ زین نے اپنے بچپن کی تنہائی کے بارے میں بتایا اور ریان نے اپنی جدوجہد سنائی۔ دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ بنتا جا رہا تھا جو الفاظ سے زیادہ احساسات پر مبنی تھا۔ اگلے چند دن زین نے اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر باپ نے سخت جواب دیا، تمہاری مرضی سے کوئی نہیں چلے گا۔ زین اداس ہو کر ریحان کے پاس آیا اور بولا، ریحان مجھے لگتا ہے کہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، زین جو بھی ہو ہم ساتھ ہیں نا۔ اس لمحے زین کو احساس ہوا کہ ریحان اس کے لیے کتنا مضبوط سہارا بن چکا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا بغیر کسی بھاری وعدے کے، صرف دل کی آواز پر چلتے ہوئے شہر کی ان روشنیوں میں۔ اب ان کا رشتہ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ زین سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی دنیا بدلنے کے لیے تیار ہے اور ریحان سوچ رہا تھا کہ اگر محبت سچی ہے تو کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔ مستقبل ابھی نامعلوم تھا مگر دونوں کے دل میں امید کی روشنی جل رہی تھی جو انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہی تھی، اور ان کی کہانی اب صرف شروعات تھی، ایک خوبصورت اور جذباتی سفر کی جو ابھی جاری تھا۔ زین اور ریحان کی ملاقاتیں اب مزید گہری ہو چکی تھی مگر زین کے گھر والوں کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شام زین نے اپنے باپ کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیا کہ وہ ریحان سے محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ باپ نے پہلے تو غصے سے انکار کیا مگر زین کی ضد اور آنسو دیکھ کر نرم پڑ گیا اور کہا، اگر تم اتنا ہی مطمئن ہو تو ایک بار اس لڑکے سے ملو۔ زین خوشی سے ریحان کے پاس پہنچا اور بولا، ریحان اب وقت آ گیا ہے۔ اگلے دن زین نے ریحان کو گھر بلایا
جہاں باپ نے اسے بات کی، ریان نے اپنی سادہ اور عزت نفس سے سب کو متاثر کر دیا۔ اس نے کہا، سر میں زین سے محبت کرتا ہوں، مگر میں کبھی بھی اس کی دولت یا مقام کا لالچی نہیں ہوں، بس اس کا ساتھ چاہیے۔ زین کی ماں بھی نرم ہو گئی اور کہا، اگر دونوں خوش ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کے لیے راستہ آسان ہو گیا۔ زین نے ریان کو اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر لے کر رہنے کا فیصلہ کیا، جہاں وہ دونوں اپنی زندگی شروع کر سکیں۔ ایک خوبصورت شام، دونوں ساحل پر بیٹھے تھے جہاں پہلی بار ملے تھے۔ زین نے ریان کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، ریان تم نے میری زندگی بدل دی ہے، اب تم میرے ساتھ ہو تو ہر لمحہ خوبصورت لگتا ہے۔ ریان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، زین تم نے مجھے وہ اعتماد دیا ہے جو میں کبھی نہیں رکھنا تھا، تمہارے ساتھ یہ زندگی ہمیشہ خوشگوار رہے گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھا اور دل کی گہرائی سے وعدہ کیا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وقت کے ساتھ زین کی کمپنی مزید کامیاب ہوئی اور ریان کو بھی اپنے فن کو آگے بڑھایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی خوشی میں خوشی اور غم میں سہارا بن کر رہنا سیکھ لیا۔ شہر کی ان خاموشیوں میں جو ایک بار تنہائی کا باعث تھی، اب محبت کی آواز گونج رہی تھی اور دو دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے تھے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ رومانٹک کہانی پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ کون سا حصہ سب سے زیادہ اچھا لگا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ہی خوبصورت اور جذباتی کہانیاں مستقبل میں بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بتائیں کہ اگلی کہانی کس تھیم پر چاہیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔